اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی میں 100 سے زیادہ فوائد ہیں، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ذکر الہی شیطان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اسے دور بھگاتا ہے اور اس کے منصوبے فیل کر دیتا ہے۔ ذکر الہی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ ذکر الہی دل کے تمام غموں، فکروں، قلبی پریشانیوں کو دفع کرتا ہے۔ ذکر الہی دل میں فرح و سرور اور انبساط اور عیش و خوشی پیدا کرتا ہے۔ ذکر الہی دل اور بدن کو طاقت بخشتا ہے۔ ذکر الہی دل کو روشن اور چہرے کو نورانی کرتا ہے۔ ذکر الہی کشائش رزق کا موجب ہے۔ ذکر کو روب و ہیبت، لذت و حلاوت اور غور و تدبر کا لباس پہناتا ہے۔ ذاکر کو روب و ہیبت، لذت و حلاوت اور غور و تدبر کا لباس پہناتا ہے۔ اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، جو اسلام کی روح، آسیائے ملت کا قطب اور سعادت و نجات کا مدار ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا کوئی سبب بنا دیا ہے، اور محبت کا سبب و وسیلہ ذکر الہی کی مداومت ہے۔ جوں ذکر میں اضافہ ہوگا تو محبت الہی بڑھتی چلی جائے گی۔ لہٰذا محبت الہی کے طالب و خواہش مند کو تمام علائق توڑ کر ذکر الہی پر ٹوٹ پڑنا چاہیے، اور حد سے زیادہ شوق و رغبت اور توجہ و انہماک سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح علم درس و مذاکرہ اور تکرار سے بڑھتا ہے، اسی طرح کثرت ذکر سے محبت الہی بڑھتی ہے۔ جس طرح درس و تکرار علم کا دروازہ ہے، اسی طرح ذکر محبت الہی کا دروازہ، محبت کا شارع اعظم اور سیدھا راستہ ہے۔ ذکر الہی سے محاسبہ نفس کا مادہ پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ذکر ذاکر کو باب الاحسان یعنی دروازہ احسان کے اندر داخل کر کے دم لیتا ہے، جہاں پہنچ کر وہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کو بچشم خود دیکھ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے، جس طرح کوئی شخص دھرنا مار کر بیٹھ رہنے سے گھر تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح کوئی شخص ذکر الہی سے غافل بیٹھ کر مقام احسان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذکر الہی سے انابت حاصل ہوتی ہے۔ انابت کہتے ہیں رجوع اللہ کو۔ تو انسان جب ذکر الہی کی وجہ سے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے گا، اسی قدر اس کا دل تمام حالات، تمام معاملات اور تمام کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی جانب پھرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور محض اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مربی تصور کرے گا، حتیٰ کہ صرف ایک اللہ ہی اس کا ملجا و ماوا، اللہ ہی اس کی جائے پناہ ہوگا، اللہ ہی ہر مصیبت و پریشانی میں اس کا دستگیر ہوگا، اور اللہ ہی اس کا مرجع و معاد اور قبلہ و کعبہ دل ہوگا، اور نزول مصائب و بلیات کے وقت صرف ایک اللہ کو پکارنے کا عادی بلکہ ماہر و پختہ کار ہو جائے گا۔ ذکر الہی تقرب الہی کا موجب ہوتا ہے۔ جس قدر ذکر الہی میں کوشش ہوگی، اسی تناسب سے قرب زیادہ ہوگا، اور جس قدر غفلت زیادہ ہوگی، اسی قدر بودھ ہوگا۔ ذکر الہی سے انسان پر معرفت کے بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس قدر زیادت کرتا ہے، اسی قدر معرفت میں بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ معرفت الہی کا سب سے بڑا عارف اعظم بن جاتا ہے۔ ذکر الہی دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت و عظمت اور عزت و جلال کا سکہ بٹھا دیتا ہے، کیونکہ ذاکر کے دل پر اللہ تعالیٰ کا انتہائی غلبہ و استعلاء چھا چکا ہوتا ہے، اور وہ پوری طرح حضور قلب سے اللہ کی طرف رجوع ہوا ہوتا ہے۔ مگر ایک غافل و ذکر انسان کی یہ حالت بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل پر ہیبت الہی کا محض معمولی اور باریک سا پردہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ آسمانوں میں اس کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ذکر میں اگر یہی ایک وصف تذکرہ الہی موجود ہو تو اس کے لیے یہی شرف و فضیلت کافی ہے، چہ جائے کہ دیگر اوصاف حسنہ اس میں مذکور ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جو مجھے دل میں یاد کرے گا میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو کسی مجلس میں میرا ذکر کرے میں اس کا ایسی مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہیں۔ ذکر الہی حیات قلبی کا موجب ہے۔ جیسے جیسے انسان ذکر الہی کرتا جاتا ہے ویسے ہی اس کے دل میں نئی زندگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ ابن قیم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، تو بتلائیے پانی سے جدا ہونے پر مچھلی پر کیا گزرتی ہے۔ ذکر دل اور روح دونوں کی غذا ہے۔ انسان کو جب ذکر الہی کی خوراک نہ ملے تو وہ اس جسم کی طرح بیکار و نکارہ ہو جاتا ہے، جس کی خوراک بند کر لی جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہاں حضرت ابن قیم کو جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھی، پھر وہیں بیٹھ کر تقریباً دوپہر تک ذکر الہی کرتے رہے۔ ذکر سے فارغ ہو کر بندہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر یہ ناشتہ نہ کھاؤں تو یقیناً میری قوت سلب ہو جائے۔ ایک دفعہ فرمایا، بعض دفعہ میں اپنے نفس کو دم دے کر اس لیے قدرے آرام دے لیتا ہوں کہ دوبارہ پوری مستعدی سے ذکر کر سکوں۔ ذکر دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے، جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہو چکا ہے، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کا زنگ غفلت و ہوا اور خواہش نفسانی ہے، اور اس کی جلا ذکر الہی اور توبہ و استغفار ہے۔ ذکر الہی تمام گناہوں اور بدیوں کو محو کر دیتا ہے، کیونکہ ذکر تمام نیکیوں سے اعلیٰ ترین نیکی ہے، اور نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان و اللہ تعالیٰ کی باہمی بیگانگی و بے ربطی کو زائل کرتا ہے، کیونکہ غافل انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو باہمی رابطہ و تعلقات کو استوار کر سکتی ہے۔ ذاکر اللہ تعالیٰ کا جن کلمات جلالت اور تسبیحات و تحمیدات سے ذکر کرتا ہے وہی اذکار مصائب و تکلیف کے وقت اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں پیغمبر خدا سے روایت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہیبت و جلال الہی سے جو تم اس کی تحلیل و تکبیر اور تحمید کرتے ہو وہ جا کر عرش الہی کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور شہد کی مکھیوں کی طرح آواز کرتی ہیں اور اپنے فاعل کو یاد کرتی ہیں۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہیں بھی کوئی چیز عرش الہی کے پاس یاد کرے اور تمہارا تذکرہ کرے؟ جب انسان عیش و کشادگی میں ذکر الہی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے تعارف اور راہ و رسم پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا واقف کار بن جاتا ہے تو اللہ عز و جل تنگی و شدت میں اس کا واقف کار و مددگار ہوتا ہے اور اس سے جان پہچان رکھتا ہے اور ہر وقت اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی آئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و ذکر گزار بندہ جب اللہ کو سختی و مصیبت کے وقت پکارتا ہے یا اپنی کسی حاجت کے لیے دستے سوال دراز کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کسی واقف و معروف شخص کی معروف سی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اللہ سے اعراض کنندہ غافل شخص جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا اور اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا کسی منکر و ناواقف شخص کی غیر معروف آواز ہے۔ عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور مرفوعاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ آدمی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اس کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دہندہ ہو۔ ذکر الہی کے باعث ذاکر پر اللہ کی جانب سے آرام و سکینت نازل ہوتی ہے، اسے رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے گرد رحمت الہی کے فرشتے پر باندھ کر گھیرا ڈال لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ذکر الہی زبان کو چغلی و غیبت، جھوٹ و بکواس اور گالی گلوچ سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ آخر کلام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر زبان سے ذکر الہی اور تبلیغ احکام نہ کرے تو کبھی جائز بات کہے اور کبھی ناجائز، بلکہ بسا اوقات حرام، فسق و فجور اور بیہودہ بکواسات کہے گا، جس سے زبان محفوظ رکھنا ازبس ضروری ہے اور وہ محض اللہ کا ذکر اذکار کرنے سے ہی محفوظ رہ سکتی ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ دونوں اس بات پر شاہد ہیں۔ لہٰذا جس نے زبان کو ذکر الہی کا عادی بنا دیا اس نے اپنی زبان کو ہر قسم کے باطل و بیہودہ لغویات اور بکواسات سے محفوظ کر لیا، مگر جس کی زبان ذکر الہی سے خشک ہو جائے تو ہر لغو و باطل و فحش میں تر رہے گی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذکر الہی کی مجالس فرشتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اور لغو و باطل اور خالی از ذکر مجلسیں شیطانی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اب انسان کے سامنے دونوں مجلسیں ہیں، جسے بہتر تصور کرتا ہے اسے خود انتخاب کر لے، کیونکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں جس کے ساتھ شامل ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ذکر سے ذاکر خود بھی سعید و نیک بخت ہو جاتا ہے اور اس کا ہم نشین اور ہم مجلس بھی نیک بخت و نیک اقبال ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ذکر الہی جہاں اور جس وقت بھی بابرکت و قابل عزت چیز ہے۔ ذکر الہی جہاں اور جس وقت بھی ہو بابرکت و قابل عزت چیز ہے، لیکن غافل و بیہودہ کو اپنی لغویات اور ذکر الہی سے غفلت کے باعث خود بھی بدبخت اور اپنے ہم مجلس کو بھی بدبخت بنا کر رہتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے انسان قیامت کے دن حسرت و افسوس سے مامون و مسون رہے گا، کیونکہ جو مجلس ذکر الہی سے خالی ہو وہ مجلس اہل مجلس پر قیامت کے دن حسرت و ہلاکت اور بربادی کا موجب ہوگی۔ خلوت میں اللہ کو یاد کر کے رونے سے قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن سخت گرمی اور انتہا کی دھوپ ہوگی، تمام لوگ سورج کی گرمی و دھوپ میں تڑپ رہے ہوں گے اور ذاکر عرش الہی کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے نہایت عیش و آرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ذاکر کو ذکر الہی میں منہمک رہنے کی وجہ سے بارگاہ الہی سے وہ انعامات حاصل ہوں گے جو مانگ کر لینے والوں کو بھی حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب سے حدیث قدسی میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس شخص کو میری یاد سوال و درخواست کرنے سے بند کرے میں اسے مانگ کر لینے والوں سے زیادہ عنایت کرتا ہوں۔ ذکر جملہ عبادات سے اعلیٰ و افضل ہونے کے باوجود سب سے سہل و آسان ترین عبادت ہے، کیونکہ زبان کی حرکت جملہ اعضاء و جوارح کی حرکات کی نسبت نہایت خفیف و آسان ترین ہوتی ہے۔ شب و روز جس قدر زبان حرکت کرتی ہے اتنا دیگر اعضاء و جوارح کو حرکت کرنی پڑے تو انتہائی مشقت ہو اور وہ تھک کر چور ہو جائیں، بلکہ اس قدر حرکات تو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ یہ زبان ہی کا کام ہے کہ شب و روز اس قدر حرکت اور ہلنے جلنے سے تھکنے میں نہیں آتی۔ ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی بہشت بری کے پودے و درخت ہیں۔ ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا جنت کی زمین بھی نہایت بہترین و اعلیٰ اور پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے، مگر ہے وہ صاف اور چٹیل میدان، اور اس کے پودے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث غریب ہے۔ نیز ترمذی میں مروی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے بہشت میں ایک کھجور لگائی جاتی ہے۔ ذکر الہی پر وہ فضل و انعامات مرتب ہوتے ہیں جو دیگر اعمال پر مرتب نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے اور 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ تمام دن شر شیطانی سے محفوظ و مصون رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل و اعلیٰ نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے، اس کے تمام گناہ خواہ و جھاگ سمندر سے بڑھ کر کیوں نہ ہوں یکسر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نیز صحیح مسلم میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جملہ کائنات کے بجائے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لینا زیادہ محبوب ہے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام یہ دعا مانگے کہ اے اللہ میں تجھ کو تیرے عرش کے اٹھانے والوں کو، تیرے فرشتوں اور تیری تمام مخلوقات کو اس قرار پر گواہ بناتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ اس کو 1/4 جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ 2 دفعہ کہے تو نصف آزاد، 3 دفعہ کہے تو 3/4، اور جو 4 مرتبہ کہے اسے 100% آزاد کر دیتا ہے۔ ترمذی میں بروایت ثوبان مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص صبح و شام یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر دل و جان سے رضامند ہوں، تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ اسے راضی کر کے چھوڑے۔ نیز ترمذی شریف میں ہے، جو شخص بازار میں داخل ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اللہ عز و جل اس کی 10 لاکھ نیکیاں درج کر لیتے ہیں، 10 لاکھ برائیاں محو کر دیتے ہیں اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتے ہیں۔ ذکر الہی و یاد اللہ پر مداومت سے انسان کو اللہ کبھی نہیں بھولتا، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہی انسان کے لیے اس کی دنیا و آخرت معاش و معاد میں انتہائی شقاوت و بدبختی کا سبب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا خود انسان کے نفس و مصالح بھلا دینے کا موجب ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان سے ان کے نفس بھلوا دیے، یہی لوگ فاسق و بدکار ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ اب دیکھیے، جب انسان خود اپنے نفس کو بھول جائے تو اس کے تمام مصالح و فوائد سے بے رغبت ہو جائے گا اور اسے بھول کر غیروں کی طرف متوجہ ہو جائے گا، لہٰذا اس کا خراب و برباد ہونا لابدی امر ہے۔ اس کی مثال باغ و زراعت اور مال مویشی وغیرہ کی سی ہے، جن کی اصلاح و درستی مالک کی حفاظت و نگرانی پر موقوف ہے۔ اگر ان کی اصلاح و درستی کو خیر بات کہہ کر کنارہ کشی کی جائے، انہیں بھول کر دوسری چیز میں مشغول ہو جائے اور ان کے فوائد و مصالح کو ضائع و برباد کر دے، تو ان کا خراب و برباد ہونا یقینی و لابدی امر ہے۔ ان تمام کا انتظام اس کے قائم مقام ہو کر کوئی دیگر شخص بھی سر انجام دے سکتا ہے، تو کیا اگر اپنے نفس کا خیال ترک کر دے، اسے بھول کر دوسری چیز میں مشغول ہو جائے، اس کی حفاظت و نگرانی ترک کر دے اور اس کی اصلاح سے منہ موڑ لے، تو وہ خراب و برباد اور بدبخت نہیں ہوگا؟ پھر خود ہی بتلائیے، کیا آپ اسے خراب و برباد کر کے محروم و نامراد ہونا چاہتے ہیں؟ یہی ایسا شخص ہے جس کے جملہ کاروبار حد سے متجاوز ہونے کی وجہ سے مقام افراد تک پہنچ جاتے ہیں، تمام مصالح ضائع ہوئے اور تباہی و بربادی، ناکامی و نامرادی اور ہلاکت و خسروان کے سبب علائق نے پوری طرح اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ان تمام نقصانات سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد، ذکر الہی سے والہانہ شیفتگی و وابستگی، اور ہر وقت یاد اللہ میں رطب اللسان رہنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یاد الہی کو اپنی زندگی و حیات کا لازمی جزو نہیں بلکہ خود اسی کو حیات و زندگی تصور کرے، جس کے سوا انسان کو کچھ چارہ نہیں، اور اسے غذا کے قائم مقام سمجھے، جس کے فقدان سے جسم کی تباہی و بربادی یقینی ہوتی ہے۔ ہاں، شدت پیاس و تلخی کے وقت اسے آب خنک، سردیوں اور گرمیوں کا لباس، انتہائی جاڑے اور لوؤں سے بچنے کی جھونپڑی سمجھے۔ بندہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کو
ان تمام چیزوں کے قائم مقام بلکہ ان سے اعظم و اعلیٰ خیال کرے۔ بندہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کو ان تمام چیزوں کے قائم مقام بلکہ ان سے اعظم و اعلیٰ خیال کرے۔ کیونکہ کہاں روح و قلب کی ہلاکت اور کجا بدن کی خرابی و بربادی۔ بدن کی خرابی و ہلاکت یقینی و لابدی صحیح، مگر بعد از خرابی بسیار پھر بھی قابل اصلاح ہے، لیکن روح و قلب کی موت کے بعد تو اس کی اصلاح و فلاح کی امید بھی مفقود اور ناممکن ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ذکر اور دوام ذکر میں محض یہی ایک فائدہ جملہ فوائد سے کافی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے اس کا اپنا نفس بھلا دے گا اور قیامت کو عذاب جہنم میں ڈال کر فراموش کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، اس کے لیے معیشت تنگ ہے اور قیامت کو اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا پروردگار، مجھے تو نے نابینا کر کے اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا ہوتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں تو نے انہیں بلا دیا، اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 ہے۔ تنسا آرازہ اور زنکا کی تفسیر اب ہم بیان کریں گے۔ تنسا میں نسیان اور عذاب مراد ہے، یعنی جس طرح تو نے میری آیات کو بھلا کر نہ یاد کیا، نہ اس پر عمل کیا، اسی طرح آج تجھے بھی عذاب میں دھکیل کر بھلا دیا جائے گا۔ اور اس کا ذکر سے اعراض اس ذکر کے اعراض کو بھی شامل ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ ذکر منزل من اللہ پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے احکام کا خیال رکھا جائے۔ غرض یہ کہ عز و جل کی یاد سے اعراض اور اس کی کتاب اور اس کے اسماء، یعنی اللہ کی یاد سے اعراض کا مطلب ہے کہ اس کی کتاب، اس کے اسماء، اس کی صفات، اس کے اوامر اور اس کے انعامات سے اعراض، سب کا مطلب ایک ہے، اور وہ ہے کہ اعراض عن ذکر اللہ، کیونکہ ان چیزوں سے اعراض عن کتاب اللہ کے تحت اور تابع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت شریفہ میں ذکر کا لفظ یا مصدر مضاف بجانب فاعل ہے، یا مضاف باضافت اسماء محضہ، اور اعراض عن کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی تلاوت کرے، نہ اس میں تدبر، نہ اس پر عمل کرے، اور نہ اس کے فہم و مطالب کو سمجھے، کیونکہ اس کی حیات و زندگی، عیش و معیشت سراسر اس پر وبال و مصیبت ہوگی، اس کی گزران تنگ اور مصائب سے لبریز ہوگی، اور زنکا تنگی اور شدت اور تکلیف و مصیبت کا نام ہے۔ یہاں معیشت کو مبالغہ زنکا کا موصوف بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور اسے تنگی معاش کی عذاب برزخ سے بھی تفسیر کی گئی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ دنیوی معیشت کو بھی شامل ہے اور برزخی حالت کو بھی، کیونکہ برزخی حالت میں انسان دنیا و برزخ دونوں جہان کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب میں ڈال کر فراموش کیا جائے گا۔ مگر یاد رہے یہ بدبخت لوگوں کا حال ہے، لیکن اہل سعادت و فلاح کا حال اس کے برعکس ہے، کیونکہ ان کی دنیوی زندگی طیب و اعلیٰ اور برزخی طیب و پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کی ہوگی، اور آخرت میں تو ثواب کے لحاظ سے سب سے افضل و اعلیٰ ہوں گے، کوئی ان کا ہمسر نہیں ہو سکے گا۔
اللہ کا ارشاد ہے کہ جو مرد و عورت بحالت ایمان عمل صالح کرے تو اسے ہم طیب اور بہترین زندگی عنایت کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97 یا آیت نمبر 98۔ یہ تو ہے دنیا میں، رہی برزخ اور آخرت تو اس کے متعلق ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہی ہے، اور ہم انہیں ان کے عملوں سے بہتر بدلہ دیں گے۔ پھر ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے کہ مظلومی کے بعد جو مہاجر فی سبیل اللہ ہوئے ہم انہیں اس دنیا میں بھلائی نصیب کریں گے، اور آخرت کا اجر بہت بڑا اجر ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ یہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 71۔ نیز فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 3، اللہ سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عنایت کرے گا۔ یہ بھی دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے۔ ایک جگہ فرمایا، کہہ دو اللہ کے ایماندار بندو اپنے رب سے ڈرو، نیکی کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی نیکی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، اور صابر لوگوں کا اجر بے حساب پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ بھی دنیا و آخرت کے لیے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ تو یہ 4 مقام ہیں جن میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے فضل و احسانات سے محسنین کو ایک نہیں 2 جزائیں مرحمت فرمائیں گے، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ اور جس طرح برائی کے جزا معجل ضروری ہے، اسی طرح نیکی و احسان کی بھی جزا معجل اور ضروری ہے۔ محسن کو احسان کے عوض محض انشراح صدر، کشادگی قلبی اور اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرنے میں سرور و لذت، اللہ عز و جل کی طاعت و فرمانبرداری، اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی یاد و محبت سے روح کی خوش باشی ہی حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ پھر ذکر الہی سے جو فرحت حاصل ہوتی ہے وہ اس خوشی و مسرت سے کئی گنا زیادہ ہے جو بادشاہ کے کسی مقرب کو اپنے رحم دل اور مہربان بادشاہ سے حاصل ہو۔ اسی طرح کسی بدکار شخص کو سینہ کی تنگی، سخت دلی، سیاہ دلی، رنج و ملال، غم و اندوہ اور خطرہ و خوف حاصل ہو تو وہی کافی ہے۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے جس میں کسی ادنا سے ادنا احساس و حیات رکھنے والے کے لیے شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ تمام رنج و ملال، غم و اندوہ اور جملہ مصائب عقوبات و عاجلہ اور دنیا میں دوزخ ہیں، مگر اس کے برعکس توجہ الی اللہ، انابت الی اللہ، حب فی اللہ، بغض فی اللہ اور محبت الہی سے دل کا بھر جانا، ذکر الہی سے والہانہ شیفتگی و عقیدت اور معرفت الہی سے فرح و سرور اور مسرت ہونا، یہ تمام ثواب عاجل یعنی نقد ثواب اور دنیا میں جنت ہے۔ اور یہ وہ عیش و نعمت ہے جن سے شاہانہ عیش کو یقیناً ذرہ برابر بھی نسبت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں بھی جنت ہے، اور وہ شخص دنیوی جنت میں داخل نہ ہوا تو وہ اخروی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ ایک دفعہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، کبھی مجھ سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ کہہ دو حبس میری خلوت، قتل میرے لیے شہادت اور جلا وطنی میری سیر و سیاحت ہے۔ قلعہ کے اندر قید میں فرمایا کرتے،
اس نعمت یعنی قید و بند کے شکرانہ میں یہ قلعہ سونے سے بھر کر خرچ کر دینا بھی میرے نزدیک کم ہے، اور میں اس نعمت کے عوض اس قدر سونا نثار کرنے کو بھی بالکل حقیر رقم تصور کرتا ہوں۔ یا یوں فرمایا، دشمنوں نے مجھے قید و بند میں ڈال کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اور جو میرے لیے خیر و بھلائی کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، میں ان کا عوض ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ ایام حبس میں سجدہ کے اندر کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر میری اعانت و دستگیری فرمائیے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، محبوس وہ نہیں جو قید ہو جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ گرفتار ہو کر جب قلعہ میں داخل ہوئے اور قلعہ کی دیوار کے اندر چلے گئے تو قلعہ کو دیکھ کر فرمانے لگے، اور کیا مزے کی بات کہی۔ سورہ حدید آیت نمبر 13، ان کے درمیان دیوار کھینچ دی گئی جس کا ایک دروازہ ہے، اس کے اندرونی جانب رحمت اور باہر کی طرف عذاب و مصیبت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ آج تک مجھے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا جو بحالت قید مجھے ان سے زیادہ طیب عیش اور خوش باش گزر اوقات کرتا نظر آیا ہو، حالانکہ وہ قید میں از حد ضیق العیش اور تنگی سے دن بسر کر رہے تھے، جہاں آرام و آسائش و نعمت و رفاہیت کا نام تک نہیں تھا، بلکہ ان کی ازداد کا دورہ تھا۔ آپ جیل کے اندر ٹھونسے ہوئے تھے اور اس قدر انتہائی تہدید و بدتمیزی کا سلوک کیا جاتا تھا کہ بدن کانپ اٹھتا۔ اس کے باوجود تمام لوگوں سے زیادہ طیب العیش، سب سے زیادہ منشرح صدر، سب سے زیادہ مضبوط دل، تمام لوگوں سے اس قدر زیادہ خوش دل نظر آتے کہ نعمت زندگی کی تازگی اور رونق کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں دکھائی دیتے۔ علی ھذا القیاس، جب خطرات و وحشت کی گھٹائیں ہم پر چھا جاتیں اور چاروں طرف سے ہم خطرناک حالات میں گھر کر دل چھوڑ بیٹھتے اور طرح طرح کی بدگمانیوں کا ہمارے دل میں تانتا بن جاتا، اور اس قدر وسعت و کشادگی کے باوجود جب زمین بھی ہم پر تنگ ہو جاتی، تو جوں ہی ہم گھبرا کر آپ کے پاس آتے، آپ کو دیکھتے اور آپ کا کلام سنتے، ہماری تمام وحشتیں کافور ہو جاتیں، تمام بدگمانیاں رفع ہو جاتیں اور بالکل ہماری کایا پلٹ جاتی۔ تنگی کشادگی سے، کمزوری طاقت سے، گمان یقین سے اور گھبراہٹ طمانینت سے بدل جاتی۔ قربان جاؤں مولا کریم پر جس نے اپنے بندوں کو دنیا میں ہی جنت دکھا دی اور دنیا دارالعمل میں ہی ان کے لیے بہشت کے بہشتی دروازے کھول دیے، جہاں سے خوشبودار ہوائیں ان کے دل و دماغ کو معطر کر رہی ہیں، نسیم جنت کے جھونکے آ رہے ہیں، اور قسم قسم اور طرح طرح کی ہواؤں سے ان کے دل و دماغ خوش ہو رہے ہیں، اور طلب جنت کے لیے مشتاق اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصول جنت کے لیے کوشاں ہیں۔ ایک عارف بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو ہماری حالت کا صحیح علم ہو جائے تو وہ تلواروں سے لڑ کر بھی وہ حالت ہم سے چھیننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسرے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، بیچارے دنیا کے مسکین دنیا بھی چھوڑ گئے اور دنیا کی بہترین چیز کی لذت اور ذائقہ سے بھی بہرہ اندوز نہ ہو سکے۔ کسی نے دریافت کیا، وہ بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت اور ذکر الہی،
ایک بزرگ فرماتے ہیں، بسا اوقات دل پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ دل خوشی کے مارے رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک دیگر بزرگ کا قول ہے، مجھ پر ایسا وقت آتا ہے جس میں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اہل جنت اگر ایسی حالت میں ہوں تو یقیناً بہترین و عیش زندگی میں ہوں گے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، خدا تعالیٰ کی معرفت، ذکر الہی میں ہمیشہ رطب اللسان رہنا، اللہ کا نام جپنے سے بدن کو تسکین و آرام ہونا، اللہ کی ذات اقدس سے دل مضطرب کا مطمئن ہو جانا، صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنا، صرف اسی سے امید رکھنا، محض اسی سے محبت رکھنا، اسی پر توکل کرنا، اور جملہ معاملات میں محض اللہ جل شانہ سے اس قدر تعلق رکھنا کہ انسان کے تمام غم و فکر اور جملہ عزائم و ارادات پر صرف رب جبار کی ذات اقدس ہی مستولی و غالب ہو۔ یہی دنیا کی جنت ہے اور یہی وہ نعمت الہی ہے جس کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی عاشقان الہی کی خنکی چشم اور عارفوں کی جان ہے۔ اور یاد رکھیے، جس قدر اللہ کی یاد اور تعلق الہی سے انسان کو سرور حاصل ہوگا، اس قدر اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرے گی، اور جو شخص محبت الہی سے لطف اندوز نہ ہو، دنیوی زندگی بھی اس کے لیے دوبر اور باعث ندامت ہوگی۔ اور اس کی تصدیق وہی شخص کر سکتا ہے جس میں قدر احساس و حیات موجود ہو۔ رہا مردہ دل انسان، تو جو اس کے پاس ہے وہ آپ کے لیے وحشت کا باعث ہوگی۔ اس لیے حتی الامکان مردہ دل انسان سے دور رہنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ اس کا دور رہنا ہی آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، اور اس کا قرب آپ کے لیے موجب وحشت ہوگا۔ لہٰذا کسی موقع پر اللہ نہ کرے اگر آپ کو اس سے واسطہ پڑ جائے تو ظاہری تعلق رکھیے، مگر اندرونی طور پر اس سے بالکل دور رہیے، اور دل کا ادنا سا تعلق بھی اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ اندرونی طور پر اس سے دور رہنا چاہیے، اور جو چیز اولیٰ تر ہے اس سے اعراض و تغافل نہیں چاہیے۔ اور دل کے کانوں سے سن لیجئے کہ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کے دھیان میں رہیں جس کی مشغولیت تعلق باللہ کے انقطاع کا موجب ہو، اور اپنے خالق سے رابطہ ٹوٹ جائے، ضیاع وقت، پریشانی قلب، ضعف عزیمت اور پراگندہ خیالی حاصل ہو، اور اللہ نہ کرے ایسے شخص سے پالا ہی پڑ جائے، تو کوشش کیجئے کہ اس سے تعلق احکام الہی کے تحت رہے، اور وہ تعلق ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو، اور اس کے ساتھ صحبت رکھنا فائدہ مند تجارت ثابت ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ راہ چلتے سفر میں کوئی شخص آپ کو ملے اور آپ کو روک کر کھڑا ہو جائے، تو آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ساتھ لے کر چلتے جائیں، اگر نتیجہ آپ کو کچھ تکلیف بھی برداشت کرنی ہو۔ لیکن اگر اس کی نیت سفر کی نہ ہو تو اس کے پاس ٹھہر کر قافلہ کے رکنے کا باعث مت بنیے، اور اس کو چھوڑ دیجیے اور چلتے بنیے۔ اگر وہ ضد ہی کرے اور نہ ہی سفر کی اس کی نیت ہو تو وہاں اپنی سواری مت ٹھہرائیے، کیونکہ وہ رفیق سفر نہیں بننا چاہتا بلکہ وہ ڈاکو ہے۔ خواہ کوئی ہو، شام ہونے سے پہلے منزل مقصود تک پہنچنے کی ٹھان کر بھاگم بھاگ دوڑ اور اپنے ٹھکانے پہنچیے تاکہ راستہ میں نہ لٹ جائیں۔ ذاکر انسان کو ہر وقت روحانی سیر کراتا ہے، حالانکہ کبھی وہ بستر خواب پر لیٹا ہوتا ہے، کبھی کوچہ و بازار میں پھر رہا ہوتا ہے، کبھی تندرست، کبھی بیمار، کبھی نعمتوں میں اور کبھی لذتوں میں، ہر حالت میں سے روحانی سیر کراتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی وقت اور کوئی حالت
روحانی سیر سے خالی نہیں گزرتی، کیونکہ وہ بستر پر سوئے ہوئے غافل تہجد گزار سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ صبح دیکھو تو ذاکر بستر خواب پر لیٹے لیٹے منزل طے کر چکا اور قافلہ سے آگے نکل گیا ہوتا ہے، لیکن غفلت سے تہجد گزارنے والا شخص بیچارہ جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا نظر آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عنایت فرما دیتا ہے۔ ایک عابد کے متعلق حکایت ہے کہ وہ اپنے دوست کے ہاں جا کر مہمان ٹھہرے اور تہجد پڑھتے پڑھتے تمام رات گزاری، مگر میزبان بستر پر لیٹے لیٹے صبح اٹھا۔ عابد صاحب فرمانے لگے، میاں تیرے سوتے سوتے قافلہ تو دور نکل گیا۔ میزبان نے کہا، اس کی بہادری کیا جو قافلہ کے ساتھ سفر میں ہی رات گزارے اور صبح اٹھ کر قافلہ کے ساتھ ہی چل کھڑا ہو۔ جوان مرد تو وہ ہے جو رات بستر پر گزارے اور لیٹے لیٹے صبح کو قافلہ سے بھی آگے نکل جائے۔ اس حکایت کے دونوں محمول ہو سکتے ہیں، محمل صحیح اور محمل فاسد بھی۔ اگر یہ محمل قرار دیا جائے کہ انسان بستر پر لیٹے لیٹے سو کر پھڑاکے بھی مارتا ہے اور قانت قائم اللیل اور تہجد گزار سے بھی ثواب میں بڑھ جائے، تو یہ قطعاً غلط اور باطل ہے۔ اس کا محمل تو یہ ہے کہ بستر پر لیٹنے والے کا دل کا کنیکشن اللہ سے جڑ چکا ہو اور اس کا دل اپنے پروردگار کے ساتھ معلق ہو، اور محبت الہی کے ولولہ و جوش نے اس کے دل کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا ہو، اور اس کی یہ حالت ہو چکی ہو کہ وہ قدوسیوں کے مقدس جمگٹوں میں عرش الہی کا طواف کرتے کرتے اس طرح رات بسر کر دے گویا وہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہے، لیکن سردی یا درد یا تکلیف کے عارضہ سے کسی رات وہ قیام اللیل نہ کر سکے، یا دشمن کے تعاقب میں تہجد نہ پڑھ سکے، یا خود اس کے پیچھے پیچھے دشمن آ رہا ہو اور وہ جان کے خطرے سے بیچارہ چھپتے چھپتے تہجد نہ ادا کر سکے، یا دیگر کسی عذر کی بنا پر اس سے قیام اللیل رہ گیا ہو، مگر بسترے پر لیٹ کر بھی وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جوش و خروش کا اس قدر جذبہ رکھتا ہو جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، تو وہ اس شخص سے 1000 درجہ بہتر ہے جو رات کو تہجد گزارتے تو صبح کر دے، مگر اس کے دل کا ایک ایک گوشہ ریا، غرور، تکبر، طلب جاہ اور عزت طلبی کی غلاظت و گندگی سے لبریز ہو چکا ہو، یا خود کہیں اور اس کا دل کہیں ہو، تو ایسا شخص یقیناً بسترے پر لیٹے لیٹے بھی تہجد گزار سے بے شمار مراحل آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ عمل کا تعلق بدن سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ تمام تر دار و مدار نیت پر ہے کہ اصل چیز جڑ ہے، پتے نہیں، کیونکہ ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو خوابیدہ عزائم کے لیے ہیجان خیز ہے، خاموش و مخفی خواہشات کو بھڑکا دیتی ہے اور مردہ جذبات طلب میں نئی روح پھونک دینے والی چیز ہے۔ ذکر ہی ایسی چیز ہے جو ذاکر کے لیے دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور اور آخرت کو بھی نور کا موجب ہوگا، اور پل صراط پر اس کے آگے آگے چلتا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دلوں میں نور اور قبروں میں روشنی پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 122، بتلائیے جو شخص جہالت کی موت مر چکا تھا، ہم نے اسے علم کی روح عنایت فرما کر زندہ کر دیا اور اسے نور شریعت عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو ایسے اندھیروں میں گر چکا ہو جہاں سے نکلنے کی امید بھی نہیں۔ یہاں صاحب نور سے مراد وہ مومن ہے جو ایمان باللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت
اور ذکر الہی سے منور ہو چکا ہو، اور صاحب ظلمات سے وہ شخص مراد ہے جو اللہ سے غافل ہو چکا ہو، اللہ کی یاد اور محبت الہی سے منہ موڑ چکا ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ انسان کو اگر یہ نور حاصل ہو جائے تو اس میں ہر قسم کی فلاح و نجات موجود، اور اگر حاصل نہ ہو تو ہر شقاوت و بدبختی اس میں مرکوز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔